بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر آپ حضرات کے سامنے قاری حنیف صاحب کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے ایک نوجوان لڑکی اور دو صحابی کا واقعہ۔ بہت ہی خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات بیان کو مکمل سننا۔ لیجئے پیش خدمت ہے قاری حنیف صاحب کا بیان۔ دنیا کا دستور ہے، لوگ کہا کرتے ہیں کہ یار ہم نے سنا ہے فلاں آدمی سے تیری یاری ہے کہ واہ واہ، وہ تو میرے بغیر روٹی بھی نہیں کھا سکتا، وہ میرے بغیر پانی نہیں پی سکتا، وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہی حال اپنے بندوں کے ساتھ فرمایا کہ فرشتوں، تمہارے پیٹ نہیں، تمہیں پیاس نہیں لگتی، تمہیں بھوک نہیں لگتی، تمہیں بیوی بچوں کی ضرورت نہیں، میرے بندوں کے ساتھ اس قدر بکھیڑے لگے ہوئے ہیں، کہیں نفسانی خواہشات ہیں، کہیں پیاس ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے، ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ پاک فرمایا اگر میں منع کر دوں تو یہ 16-17 گھنٹے پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیتے، جب تک میں اجازت نہ دوں پانی حلق میں نہیں جانے دیتے۔ اور فرمایا فرشتوں، او جبریل، تو سارے ملائکہ کا سردار ہے، مگر تجھے کیا پتا ہے یہ میرے بندے میرے اتنے بڑے غلام ہیں، اتنے پابند ہیں میرے حکم کے کہ میں نے منع کر دیا کہ روزہ رکھ کر اپنی بیوی کی طرف خواہش کی نظر نہ ڈالنا، کہتا سامنے بیٹھی رہی اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اور پھر دوسری صفت علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے جو صفت میری ہے، جو عادات میرے ہیں وہ میرے دوست میں آ جائیں، جو طریقہ میرا ہے وہ میرے دوست کا ہونا چاہیے، جو لباس میرا ہے وہ میرے یار کا بھی ہو، جو کھانا پینا میرا ہے وہ میرے دوست کا بھی ہو، جو مکان بلڈنگ میرا ہے وہ میرے یار کا بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے تو ہمیشہ کے لیے تو نہیں، ہر وقت کے لیے تو نہیں، میں ہوں خالق، میں ہوں مالک، میں ہوں معبود، اور میں ہوں پاکیزہ، نہ کھاتا ہوں، نہ پیتا ہوں، نہ سوتا ہوں، نہ بیوی بچے کا محتاج ہوں۔ آجا دن میں ایک مہینے کے لیے خدائی والی صفتیں میں تجھ میں پیدا کر دوں، صفت رحمان کی اور آ جائے بندے میں۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیتیں جو میں نے تلاوت کی، ان کا مضمون بڑا اہم ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ سونے کا کمانا بڑا مشکل، جواہرات کا حاصل کرنا بڑا مشکل، انمول ہیرے حاصل کرنا بڑا مشکل، اور جب مل جائیں تو ان کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل۔ دولت مند سرمایہ دارہ لوگوں سے پوچھو کہ دولت مند لوگوں کو نیند نہیں آتی، ہر وقت اس فکر میں ہے یہ کارخانہ خراب نہ ہو جائے، یہ کاروبار یوں نہ ہو جائے، یہ یوں نہ ہو جائے، بہرحال اس کو فکر لگا رہتا ہے۔ یعنی پہلے تو کمانا مشکل اور کمانے کے بعد سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل۔ دولت حاصل کرنا پہلے تو مشکل، کما کر اس کا سنبھالنا بڑا مشکل۔ اگر دولت کمائی اور جوئے میں جتا دی تو کیا خاک کمانا ہوا، سونا کمایا اور یوں ہی پھینک دیا تو کیا فائدہ سونا کمانے کا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں، جو تم نے رمضان میں توبہ کی، جو استغفار کی، جو قرآن مجید کی تلاوت کی، جو درود پاک پڑھا، جو اللہ اللہ کی، جو تراویاں پڑھی، ان نیکیوں کو اب عید کی نماز کے بعد نماز چھوڑ کر، بدماشی کر کے، حرام خوری کر کے ضائع نہ کرنا۔ ضائع کرنے والے لوگ ہمیشہ خسارے میں ہوتے ہیں۔ لوگوں کی عموماً عادت یہ ہے، اچھے بھلے روزہ رکھنے والے، نماز رمضان شریف میں نمازیں ادا کرنے والے عید کے بعد نمازوں کو پھینک دیتے ہیں، جیسے 60 ٹکٹ مل گیا جنت کا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز تو پڑھتے ہیں پر پتہ ہی نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں، نماز تو ہم پڑھتے ہیں پر معلوم تو نہیں کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں۔
تو فرمایا کہ ایک نشانی ہے قبولیت کی، اور وہ یہ کہ اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو جائے تو سمجھو ظہر قبول ہو گئی، اگر عصر کے بعد مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی قبول ہو گئی، اگر مغرب کے بعد عشاء کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب قبول ہو گئی۔ اسی طرح سے اب میں کہتا ہوں اگر رمضان کے بعد نماز کی توفیق ہوئی تو سمجھو کہ رمضان کی نمازیں قبول ہو گئی۔ اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ نیکیوں کو اپنے آخری دم تک سنبھال کے رکھو۔ حبطت اعمالہم حبطت اعمالہم، قرآن کریم میں کئی جگہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ فرمایا او لوگوں اب کفر کر کر کے اب اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو، اب شرک کر کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، اب نمازیں ترک کر کر کے اپنی نیکیوں کو آگ نہ لگاؤ، اب گناہ کما کما کر کے اپنے دین کو نہ مٹاؤ۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے دین کا تماشا بنا رکھا ہے۔ دیندار تو اسے کہتے ہیں آخری وقت تک اپنے دین کے ساتھ چمٹا رہے، آخری وقت تک اپنے ایمان پہ مضبوط رہے، آخری وقت تک رب ذوالجلال کی قسم ادھر دم نکل رہا ہو ادھر تلاوت ہو رہی ہو۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی ادھر دم نکلے ادھر کلمہ زبان پہ آ جائے، کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی آخری نماز بھی ادھر جماعت سے ادا کی ادھر بلاوا آ گیا۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ مرد کی نیکی عورت کی نیکی میں تو سنبھالے رکھتا ہوں، میں تو ان کو دنیائی میں بھی نیکیوں کا مزہ چکھاتا ہوں، ان کو حلاوت دیتا ہوں، ایمان کی مٹھاس منہ میں آتی ہے، اللہ اللہ کرنے کی لذت آ جاتی ہے، عجب قسم کا انداز بن جاتا ہے، تلاوت کرتے کرتے جنت کے میووں کا مزہ دنیا میں آتا ہے۔ فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز ادا کرنے والوں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو نیکیاں بتاتے ہو، لوگوں کو اچھے اعمال کی طرف بلاتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، حالانکہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے مسلمان ہو کر۔ اور جن لوگوں نے رمضان مبارک کا اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا، رمضان میں زنا جیسا برا فعل کرتے رہے، رمضان میں بھی جوا کھیلتے رہے، رمضان مبارک میں بھی شراب پیتے رہے، رمضان مبارک میں بھی فلم دیکھتے رہے۔ کئی لوگ آتے ہیں اور جی گزران بڑی تنگ ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے تقریباً جتنا بھی یہ غریب طبقہ کہلاتا ہے نا، ریڑیوں والا، ٹانگے والے، رکشوں والے، کھونچوں والے، پکوڑوں والے، گنڈیریاں بیچنے والے، یہ چلتا پھرتا سودا کرنے والے، سب سے زیادہ بے نماز اور بے روزدار یہ رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا، فلم کا وعدہ تو خدا کا نہیں ہے نا، میں تجھے ہر روز فلم بھی دکھایا کروں گا۔ اللہ پاک نے وعدہ روٹی کا کیا، چرس کا نہیں کیا، فیم کا نہیں کیا، بھنگ کا نہیں کیا۔ سگریٹ کا وعدہ خدا نے نہیں کیا میں تجھے سگریٹ ہی پلایا کروں گا۔ پھر
منہ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہو جی خرچے پورے نہیں ہو رہے. اور کیسے خرچہ پورا ہو؟ اللہ پاک روزی دیتا ہے تو ہوا میں اڑاتا ہے, بدماشیوں میں اڑاتا ہے, لوفری میں پیسے کو اڑاتا ہے. آج مسلمان کا ذہن تو دیکھو کہ وہ نماز کی قدر نہیں, رمضان کی قدر نہیں, قرآن کی قدر نہیں, اور پھر مرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ہم مسلمان اور ہم مر رہے ہیں. تو مریں گے کیسے نہیں؟ کون ساتھ دے گا جب تم کسی کے بنوئی گیری تمہارے ساتھ کون لگے گا؟ بھائی کسی کا کنٹیکٹ امریکہ سے ہے, کسی کا تعلق امریکہ سے, کسی کا تعلق روس سے, کسی کا چائنا سے, کسی کا فرانس سے, مسلمان کا خدا سے. جب مسلمان کا تعلق خدا سے ہٹ گیا, اب چاہے یہ اسرائیلی مارے, یہودی مارے, امریکی مارے, روسی مارے, کوئی بھی مارے, وہ تو مارے گا. آج ہم نے مزاج بدل دیا, طبیعتیں بدل گئی, ماحول اور معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا, چھوکروں کی ذہنیت خراب ہو گئی, نوجوان تباہ ہو گیا. تم نے بچوں کو مسجد کی طرف لگایا نہیں, کالج اور سکول کے معاشرے نے, ٹیلی ویژن اور گندے ماحول نے بیڑا غرق کر دیا گھروں کا. شرم آنی چاہیے ماں باپ, ڈوب کے مر جائیں وہ ماں باپ جن کی اولاد رات دن بکواس کرتے فلم دیکھتی پھرتی ہے. تم کیوں نہیں منع کرتے؟ پہلے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں, کوئی گل نہیں جی منڈا کھنڈا ہے, جدو منڈا پہ سوٹا سر تے ماردا پھر روندے, پھر بھی آخیا کرو نا کوئی گل نہیں, ایک سوٹا ماں کے سر وچ مار گیا منڈا کھنڈا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کی طرف نہیں لگاتے. چلو نماز جنازہ بچے سیکھ جائیں گے, چلو قرآن کریم پڑھ جائیں گے, چلو پانچوں کلمے یاد کر جائیں گے, چلو نماز صحیح سیکھ جائیں گے. بچوں کو دین کی طرف لگانے کا ماحول نہیں رہا. بنیاد غلط ہوگی تو عمارت ساری غلط جائے گی. اس لیے خدا کہتا ہے کہ تم کافروں کو تو کہتے ہو ہم مسلمان ہیں, یہودیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں, عیسائیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں, ہندوؤں اور سکھوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں. اور جب تمہیں دیکھا جائے تو تم یہودیوں سے بھی آگے, عیسائیوں سے بھی آگے, ہندو سکھوں سے بھی آگے. چلو میری بات نہیں مانتے اقبال کی تو مانو. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان ہو تم. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان ہو تم, مالک مصر ہو, حاکم ایران ہو تم. اور پھر اتنا تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو تم؟ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یہ تو پہلے بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں. مسلمان یوں ہوا کرتے, آنکھ مسلمان والی نہیں, زبان مسلمان والی نہیں, ہاتھ مسلمان والا نہیں, دل مسلمان والا نہیں, نیت مسلمان والی نہیں. یہ مسلمان نہیں ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں نازل ہو حضرات صحابہ اکرام کی قبروں پہ. دربار رسالت ہے, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. کانوں میں آواز آتی تھی مصطفیٰ کریم کی, دیدار ہوتا تھا امام الانبیاء کا. کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ. جنگ سے واپس آئے صحابہ کرام, ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی, کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی. میدان جہاد میں سے صحابہ کرام پکڑ کے لائے. قیدی ہے, کافرہ عورت ہے, غیر مسلم ہے. شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا. ننگے سر ہے, ننگے منہ ہے, ننگے ہاتھ پیر ہیں. اللہ اکبر. کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے, کتنے بڑے سردار کا غلام ہے. رحمت والی چادر اتار کر فرمائی او بلال یہ میری چادر لے لے, اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے, پردہ کرا دے.
عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں ٹھیک ہے لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر پھیلانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالی کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے، میرے دربار میں بلندی بیٹھے اللہ پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے، اور بلال جلدی کر میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے میں اس کا بھی پردہ کروں گا، اللہ اس کا بھی پردہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا ایک اور لطیف سی بات ہے، تھوڑی سی باریک سی، اگر آپ سوچیں لڑکی ہے تو کافرہ، لڑکی ہے تو بے دین، ہے تو اسلام کے دشمن، میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر ہے تو کافر کی بیٹی، خود بھی کافرہ ہے مگر مقدر تو دیکھو امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے، سبحان اللہ الانبیاء کی چادر۔ کہاں سوچیں یہ چیزیں ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کرے؟ میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کی پاؤں دھو کر پی لیتا، تو ایڈی مقدروں والی، تو اینی خوش نصیب، ابھی ابھی قیدی بن کر آئی، ابھی ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی اور ابھی ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا اب تو کیا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ دو نوجوان صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ انسانی رشتے کا تقاضا ہے، لڑکی نے ہم سے پناہ مانگی اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ گھر چھوڑاؤ۔ اب گھر پہنچانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ حسین گائی پہنچا دو، دولت گیٹ پہنچا دو، خدا جانے کتنی دور گھر ہوگا، لڑنے جو آئی تھی۔ یوں لکھا ہے علماء اکرام نے، ذرا توجہ کریں، اور سچی بات تو یہ ہے اپنے دامن میں بھی ہاتھ مار کے دیکھو کہ ہم کیسے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوان دیوانے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں، ایک ادھر چل رہا ہے ایک ادھر چل رہا ہے، جنگل کا راستہ ہے، رات بھی راستے میں آئی ہے۔ نوجوان لڑکی کا بیان ہے، اپنے بھائی کو جا کے کہتی ہے یہ دونوں جوان میری ساتھ راستہ چلتے آئے، میری ساتھ سفر طے کرتے آئے، پر اے میرے بھائی جان رب کائنات کی قسم مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا دونوں اندھے چل رہے، مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو، یہاں تو رکشے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں؟ کیا مطلب؟ یہ شرافت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ مسلمان کی بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر نبی کا قانون زندہ ہو، قرآن کا قانون عدالت میں ہو، آنکھیں نکال دی جائیں۔ بے غیرت قوم، بے حیا بے شرم قوم، شرم نہیں آتی
بیٹی کی زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے؟ یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں، یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں؟ چکلے چل رہی ہیں، بدماشی کے اڈے چل رہی ہیں، سب کو پتا ہے، افسروں کو پتا ہے، چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ کون روکے؟ کس لیے روکے؟ تو یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جس ملک میں جس شہر میں زنا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لڑکی اپنے گھر پہنچی۔ بھائی نے پوچھا بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مسلمان تجھے پکڑ کے لے گئے تھے، اتنی خوبصورت ہے تو، ایسی حسینہ ہے، شباب تیرا، حسن تیرا، جمال تیرا، شکل و صورت نرالی، نقش نرالے، آنکھیں تیری نرالی، چہرہ تیرا نرالا، لب تیرے نرالے، قد و قامت تیری نرالی، حسن تیرا شان والا، جوانی شباب ہے، بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا گزری؟ رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا ماجا بھائی ہے، پر میں کیا بتاؤں، زمین و آسمان کے مالک کی قسم، سمندروں کے پیدا کرنے والے کی قسم، درختوں کی پتی پیدا کرنے والے کی قسم، ان پہاڑوں اور زمین کے ذرات کو پیدا کرنے والے کی قسم، جو میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے، وہ تو ماجا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ بھائی بھی نہیں کر سکتا، جو حضور کے دیوانوں نے کی میری صداقت صداقت ہوتی ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، چھپتی تو نہیں۔ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیسے آئے گی؟ پلاسٹک کے پھول گلاب کے بنا کر سرانے میں لگانے تو آسان ہے، مگر گلاب کی خوشبو نہیں تو ملا سکتے۔ ارے وہ بھائی بھی تھا تو کافر، پھر بھی مقدروں والا نکلا۔ انہوں نے تو کفر چھوڑ دیا، اور ہم سے ریت نہیں چھوٹتی، رسمیں نہیں چھوٹتی، ہم سے شرک نہیں چھوٹتا، ہم سے بدعات نہیں چھوٹتی۔ بھائی کہتا ہے بہن کو توجہ کرو، کبھی دنیا میں انصاف کی بات کرنے والے لوگ بھی زندہ تھے۔ کفر اسلام ایک اور چیز ہے، انصاف کی بات تو کہا کرتے تھے۔ بھائی کہنے لگا بہن سے کہ میری بہن، چادر تیرے سر پہ نبی کی، کالی کملی والے کی چادر تیرے سر پہ ہے، یہ اس کے دیوانے تجھے ساتھ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے تیری عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے، تو یہ بتا کلمے سے خالی آئی؟ ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ خزانہ لوٹ رہا وہاں تو خالی تو نہیں آ گئی؟ بہن کہنے لگی کہ ہاں خالی آئی ہوں، مطلب یہ کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، دین قبول نہیں کیا، اسلام اور اس کا مذہب میں نے قبول نہیں کیا۔ بھائی کہنے لگا تف ہے تجھ پر، تجھے ایسے دربار سے خالی اٹھتے شرم نہ آئی؟ اور دربار رسالت ہو خالی آ گئی؟ کیا بات کہی ہے عورت نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہنے لگی دو وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا، دل میرا چاہ رہا تھا، اندر میرا کہتا تھا کہ جب میرے سر پہ یہ چادر آئی، میرا تو دل چاہتا تھا کہ لپٹ جاؤں قدموں سے آقا کے۔ بھائی میرا دل چاہتا تھا میں کھڑی ہو جاؤں دربار میں اور یوں کہوں میرا دل ہو تیرا گھر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ میں نے کلمہ دو وجہ سے نہیں پڑھا۔ پہلی وجہ تو یہ کہ جب تو سنتا، تجھ تک یہ بات پہنچتی کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، تو شاید تیرے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ میری بہن سے مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہوگا، اس لیے میں نے نہیں پڑھا۔ تیرے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمانوں نے مجبور کر کے، قیدی بنا کر کے جو لے گئے تھے، مجبور کر کے کلمہ پڑھایا، اور میری بہن نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کا پختہ پروگرام ہے، مزہ تو اب آئے گا نا، یہاں سے آزاد ہو کر جاؤں گی۔
اللہ اور دوسری بات اس نے اور پتے کی کہی، کہنے لگی بھائی میں نے کلمہ اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ بہن جنت میں جائے بھائی دوزخ میں جائے، اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دربار کی غلامی کریں گے۔ میں نے یہ خوف کھایا کہ میرا بھائی غصے میں آ کر کفر پر اور مضبوط نہ ہو جائے، اس لیے مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور کہنے لگی او میرے بھائی وہ دربار کوئی واپس آنے کا تھوڑا ہی ہے، وہاں تو جو گیا قربان ہو گیا، جو گیا قربان ہو گیا۔ چلو چلتے ہیں دونوں بہن بھائی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں۔ وہ نبی کی ایک بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں، ہزاروں قرآن کی آیتیں ہیں، پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے۔ پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے۔ جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی زکات دے دی، جب مرضی آئی قرآن پڑھ لیا، جب مرضی آئی دین ایمان کر لیا، مرضی آئی چوری کر لی، مرضی آئی ٹھگی مار لی۔ اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام ٹھگی اور فریب ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ دوسروں کو اسلام کا نام لیتے ہو، دوسروں کے سامنے مسلمان بنتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی۔ افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کدھر چلے ہو؟ کیا پروگرام بنائے بیٹھے ہو؟ زندگی کا لاہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو تم نے بنایا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة۔ اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو۔ یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی، تمام عمر میں ایک ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی۔ اور ہم لوگوں کی جوانی یوں ہی بیت جاتی ہے، جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی، آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نماز بھاری نہیں، نماز مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی تکلیف نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پہ کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کو دل میں بسانے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور اللہ کے یہاں جا کر کے میں نے منہ دکھانا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، حشر نشر نے بھی آنا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، جس کا ان تمام چیزوں پہ یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین، ڈرنے والے کے لیے تو کوئی چیز نہیں، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تو پہاڑ ہے نماز پڑھنا۔ صحابہ کرام نے تو ایسی ایسی نمازیں پڑھی۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا ہے، گنجان باغ ہے کھجوروں کا، کھجوروں کا باغ پکا کھڑا ہے، صحابی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک پرندہ کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، گنجان باغ ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، پرندے کو راستہ نہیں ملتا، تو دوران نماز صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی۔ دوران نماز صحابی کی نظر، وہ پھڑک پھڑک جو کرتا تھا نا کبھی ادھر کبھی ادھر، صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، نماز میں بھول گیا۔ بس اتنی سی بات ہوئی، آیا دربار اس حالت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ سارا باغ لے کر اسلام میں وقف کر لو، جس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو جائے میں وہ باغ ہی نہیں رکھتا، میں وہ باغ ہی نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں بھی کوئی عظمت ہے نماز کی؟ کون پرواہ کرے؟ ان لوگوں کے یہاں تمام کا تمام نظام دین کا اپنا بنایا ہوا نہیں، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام ملا نماز کا، انہوں نے صحیح معنوں میں وہ قائم کیا۔
कैसी मुश्किल में हुए, कहीं भी हुए, जिस हालत में भी हुए, नमाज पढ़नी है, अदा करनी है। चुनाचे इनकी नमाजों में इतनी बरकत थी। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत है, सहाबा इकराम अभी जिंदा हैं। अफ्रीका के घिनौने जंगल में, बहुत बड़े सहरा में छावनी बनाने का प्रोग्राम बनाया। बड़े जंगल हैं, बड़े दरख्त हैं, बड़ी भीड़ भाड़ है, बड़े जानवर हैं, शेर हैं, चीते हैं, घड़ियाल हैं, बड़े बड़े मूजी जानवर हैं। तो उस इलाके के लोगों ने बताया कि तुम मार खाओगे, यहां तो बड़े बड़े जानवर तुम्हें खा जाएंगे, तुम ये क्या सोच कर आए हो, तुम्हें ये नहीं छोड़ेंगे, जानवर खा जाएंगे, तुम्हें यहां छोड़ी बनाओगे। साहबा कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हमारे पास हथियार है। कमांडर कहने लगा, एक सहाबी था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का दीदार करने वाला, बड़ा दीवाना परवाना। कमांडर ने उसे हुक्म दिया, तू 2 रकात वुजू कर, 2 रकात नमाज अदा कर, और 2 रकात नमाज अदा करने के बाद दरख्त पे चढ़ जा, और दरख्त पे चढ़कर ये आवाज लगा, ओ जंगल के हाथियों, ओ जंगल के भगियाड़ों, ओ जंगल के शेरों, ओ जंगल के मूसी जानवरों, और नाग वठुओं, और सांप बिच्छुओं, और फला जानवरों, और फला जानवरों, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ 24 घंटे की इजाजत है, 24 घंटे के अंदर अंदर तमाम जंगल खाली मांगता हूँ। तमाम जंगल खाली माशाअल्लाह नाफिज कर दिया हुजूर के गुलाम ने, हाथियों पे, जानवरों पे, चीतों पे, घड़ियालों पे, शेरों पे। और ऐलान का रुख देखें आप, कहा कि 24 घंटे के बाद जो मिलेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। जो मिलेगा उसे। अब अगर हम में से वहां कोई होता, कहते हो बड़े पागल है भाई, किससे बातें कर रहे हैं, हाथियों से बातें हो रही हैं, चीते और शेरों से बातें हो रही हैं, घड़ियालों से गप्पे हो रही हैं, ले आओ पागल खाने में। मगर ये बात नहीं, सहाबा जानते थे शेर भी उसकी मखलूक है, चीता भी उसकी मखलूक है, बघियाड़ भी उसकी मखलूक है, हाथी भी उसकी मखलूक है, और हम उसके दीवाने हैं, हम उसके बनते हैं। जब उसका ही हुक्म नाफिज करने के लिए हम निकले हैं, अब हमारे सामने कोई चीज ठहर नहीं सकती। तारीख शाहिद है, गैबन मौरिख अंग्रेज लिखता है, अमेरिका का बहुत बड़ा प्रोफेसर तोर आंद्रे अंग्रेज मौरिख लिखता है कि सहाबी की ये बात सुनकर जंगल में खलबली मच गई, जानवरों में शोर मच गया, चीते, घड़ियाल और तूफान मच गया। शोर मचाते हुए तमाम के तमाम ने जंगल खाली कर दिया। मुसलमान, जब तेरे अंदर ईमान था, जब तेरा कुरान पे ईमान था, जब तेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान था, जब तेरा हुजूर की रिसालत पे ईमान था, जब अल्लाह की तौहीद पर तेरा ईमान था, और तेरा मुकाबला शेर नहीं कर सकता था, तेरा मुकाबला चीता नहीं कर सकता था। आज ईमान पल्ले है नहीं, आज तू डर के मारे मर रहा है, मर रहा है, मर रहा है, मरेगा। एक सहाबी जंगल में रास्ता भूल गया, और भूल कर और ज्यादा सहरा में जंगल में निकल गया। देखता क्या, सहाबी सामने से शेर आया। सहाबी ने तो शेर को देख लिया, और शेर ने सहाबी को देख लिया। अब शेर हमला कर रहा, करने का इरादा कर रहा, सामने है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सहाबी ने ललकार कर आवाज दे, ओ जंगल के शेर, ओ जंगल के शेर, क्या तू उन आंखों को चीरने का इरादा करता है जो आंखें मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का दीदार कर चुकी है? जो हुजूर के चेहरे अनवर का, उन आंखों को फाड़ेगा, उस चेहरे को फाड़ेगा जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दफा नहीं बार बार दीदार किया है, बार बार दीदार किया। तारीख शाहिद है। शेर झुका, सहाबी के करीब आया, और यूं लिखा है कि आगे बढ़कर सहाबी के पांव चाटने लगा, पैर चाटने लगा, और जुबान हाल से यूं कहने लगा, अगर तू उनका गुलाम है तो मैं उनके गुलामों का गुलाम हूं। सुभान। ये जो तुम्हें कहते फिरते हैं ना, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, शक्ल पे देखना 12 बजे हुए मिलेंगे, बिल्कुल झूठ।
غلاموں والی، اخلاق نہیں غلاموں والا، اعمال نہیں غلاموں والے، عقائد نہیں غلاموں والے، سیرت نہیں غلاموں والی، لباس نہیں غلاموں، اور غلام کائے کا؟ غلام کا ہے، بازاروں میں پھرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہے، اس گلی سے نکلے آؤ یار بڑی اچھی فلم لگی وہاں چلتے ہیں، اب غلام فلم میں جا رہے ہیں، اب غلام بدماشی کرنے چلے ہیں۔ تو صحابی نے جب آواز دی، شیر نے جھک کر صحابی کے پاؤں چاٹے، اور یوں لکھا مورخین نے کہ بظاہر یوں کہنے لگا کہ تو راستہ بھول گیا، دم ہلاتا ہوا چلا، صحابی کو راستے میں چھوڑ کے گیا۔ اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب صحابی سے شیر واپس ہونے لگا تو بھڑبڑا رہا تھا، گویا صحابی کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، اور اس کے بعد خوشامدانہ عاجزانہ پہلو سے یہ کہتا تھا کہ او جانے والے، جس کا تو دیدار کرے گا اس کو میرا بھی سلام کہنا، ان کی خدمت میں میرا بھی سلام عرض کرنا۔ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، مدینہ منورہ سے شام کے راستے میں شیر آ کر کے بیٹھ گیا، لوگوں کا راستہ بند ہو گیا، کوئی آدمی مدینے پاک میں واپس اللہ ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہاں مدینہ بڑی شہر ہے، ہاں مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، ہاں الہی دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، وہ شہر نرالا، وہ گلیاں نرالی، وہ شاہراہیں نرالی، وہ گنبد خضرا نرالا، خدا کی قسم وہاں جو آسمان سے نور برستا ہے وہ بھی نرالا ہی ہے۔ کسی نے آ کر مدینے میں کہا کہ راستے میں شیر بیٹھا ہے، لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صوفی صحابی، کوئی ایسا بہادرانہ کام کرنے والا بھی نہیں، لاٹھی نہیں مانگتا، تلوار نہیں اٹھاتا، نیزہ نہیں اٹھاتا، تیر نہیں لیتا، گولی کا سامان نہیں، تیر و تلوار کا سامان نہیں، کوئی چیز نہیں، بے دھڑک بے جھجک جا کر شیر کا کان پکڑ کے مروڑ کے صحابی کہتا ہے تجھے کس نے اجازت دی حضور کے غلاموں کا راستہ روکنے کی؟ حضور کے دیوانوں تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سرکار مدینہ کے غلاموں کا راستہ روکے بیٹھا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، دم ہلاتا ہوا جنگل کو بھاگ گیا۔ اور آج اولاد ہمارے کہنے کی نہیں، شیروں کو تو کیا منائیں گے، اولاد نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی، کچھ اپنا بھی قصور مانو نا، کچھ گڑبڑ ہے نا اندر۔ اختر شیرانی نے بڑی عجیب بات کہی، اسی کو کہتا کہ یہ عذر امتحان ہے، جذبہ دل کیسا نکل آیا، یہ عذر امتحان ہے، جذبہ دل کیسا نکل آیا، میں الزام ملک کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا۔ گریبان میں جا کر دیکھو، ٹٹول کر کے دیکھو، اپنی نیتوں کو ہاتھ مار کے دیکھو، اپنے عقیدے کو ٹٹول کے دیکھو، اپنے ایمان کو تلاش کر کے دیکھو، اپنی نظروں سے پوچھو، اپنی زبان سے پوچھو، اپنے پیٹ سے پوچھو، تیرے اندر کیسی روزی جا رہی ہے؟ اللہ تیرے اندر کیسی روزی، کیوں کر ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں؟ یہ خلقت پھر ہمارے لیے غیر کیوں نہ بنے، یہ سارا جہان ہمارا دشمن کیوں نہ بنے؟ صحابہ تو ایسے بے دھڑک تھے، کسی شہنشاہ کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، کسی شہنشاہ کی پر اللہ والے نہیں کرتے تھے۔ تم تو بڑے پیروں کو ماننے والے ہو، پر جو میں بات بتاؤں گا پیر کی وہ نہیں مانو گے۔ مجدد الفسانی سرہندی سبقید رحمت اللہ علیہ اللہ نقشبندی خاندان کے سربراہ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، پکڑ کر کے لے گئے حکومت والے، بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے، بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے۔ وہ کائے کا سجدہ کرتے تھے، وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں تھے، اللہ والا کسی سے ڈرا ہی نہیں کرتا۔ تو یوں سنا کا انتظام کیا گیا کہ دربار کے قریب جا کر ایک دیوار بناؤ، اس میں ایک چھوٹی سا روشن دان دریچہ موری لگاؤ، جس میں سے جھک کر بندہ اندر داخل ہو، تاکہ ایک دفعہ جھک جائے صحیح، یہ پیر، یہ درویش، یہ قلندر، یہ ولی، یہ مولوی جو اکڑا ہوا ہے اسے جھکا لو جس طرح سے بھی ہو سکے۔ اب تمہاری نظروں میں تو ہماری کوئی قیمت نہیں،
تم جو یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہو تمہارے خیال میں ہماری کوئی قیمت نہیں، وضو کیا سنتیں پڑھی جمعہ پڑھایا بس ہمیں نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچانتا ہے. تم کیا جانو کہ صوبائی ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہمارے تذکرے، مرکز گورنمنٹ میں ہمارے تذکرے، کون سیدھا چل رہا ہے کون الٹا چل رہا ہے کون ہمارے لیے خطرناک ہے. اور تمہیں کیا پتا ہمیں تو لوگ ڈبل سٹار لکھتے ہیں، ہمیں تو لوگ ڈبل سٹار لکھتے ہیں. مجھے اللہ جبل فسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے لیے کھڑکی بنائی گئی، جھک کر داخل ہوگا اسی بہانے سے جھک جائے گا. مگر اللہ والوں کو عقل اللہ ہی عطا کرتا ہے. جب وہاں گئے نا انہوں نے کہا جی اس میں سے داخل ہو کے اندر چلنا ہے. مجدد صاحب نے پہلے دونوں پیر داخل کیے، بجائے یوں جھک کر داخل ہونے کے یوں لمبے ہو کے داخل ہو گئے. پیر اندر پہلے داخل کر لیے، یعنی اور بے ادبی کی کہ پیر پہلے لے گئے. میرے پاؤں ہے تیرا سر ہے، لاؤ ملاقات ہے. بے شک اللہ والا جھکا ہی نہیں. جھکا ہی بھائی صلی اللہ والے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں تو زندہ کے سامنے نہیں جھکتا، یہ مرووں کے سامنے جھکتے پھریں گے لوگ. انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ قبروں کی مٹی چاٹتے پھریں گے، یہ رات دن شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر کے مریں گے. بے شک لگے ہوئے ہیں میلے، بھر بھر کے خلقت جا رہی ہے. پھوڑے پھنسی کا علاج ہوگا، بیماریوں کا علاج ہوگا. پانی چشمے کا پی آؤ، پانی چشمے کا پی آؤ. مخدوم رشید کے علاقے کے سارے سال اس کھڈے میں لوگ بھاگتے ہیں اور انشاءاللہ یہ اس مہینے میں جا کر وہ گو کا ملا ہوا تبرک پی کے آتے ہیں. استغفر اللہ. بڑا بہترین تبرک ہے وہ. نوح علیہ السلام کی قوم نے کشتی پخانہ کر کر کے بھر دی تھی نا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حضور میں رو پڑے، فرمایا دیکھ میرے رب تو نے حکم دیا، کہاں سے لکڑیاں لایا، چختے چیرے، تختوں کو جوڑا، اتنی محنت کی، میں نے کشتی بنائی اور ان ظالموں نے ہاتھ ہاتھ کے بھر دی. فرمایا میرے نو گھبرانا، اگر انہی سے نہ چٹوا دوں تو میری خدائی کیا ہوئی، میری خدائی کیا ہو. گھبرانا. 950 سال مار کھانے والے پیغمبر میں تیرا ساتھی ہوں، تو کیوں گھبرایا. کانوں تک لبا لب پخانا کر 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 کے بڑھ دی. قوم میں بیماری پھیل گئی. جو عورت چلے کہاں چلی کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں پخانا کرنے چلی. جو بڈھا پرانا پیپا جائے بڑے میاں کہاں جا رہے ہو، کشتی میں پخانا کرنے چلا ہوں. اللہ میاں نے خارش کی بیماری بھیج دی. چھوٹے بڑے امیر غریب جوان بوڑھے مرد اور پھرے آگا پیچھا کھجاتے ہوئے کسر 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 تنگ ہو گئے سارے. وہ ایک بڈھا بڑا خارش کا مارا ہوا تنگ بیمار بھی بعد نہ آیا. وہ کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کے پخانا کرنے لگا نا، پیر پھسل گیا دھڑم اندر تبرک کے. اب وہ ساری جان لتھڑ گئی، سارا سن گیا. باہر آ کے پانی پونی سے صاف کیا، وہ جہاں گندگی لگی تھی نا وہ خارش ہی ختم ہو گئی. چڑھ گیا درخت پہ کہنے لگا آؤ خارش کی دوا مل گئی، آؤ خارش کی دوا مل گئی. اللہ بیماری کا علاج مل گیا، آؤ مفت. آ گئی دنیا بیماری میں، اور کیا چاہیے. بھاگی بھاگی خلق. انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا بظاہر دیکھنے میں یہ گند ہے، یہ کھاج کی دوا ہے، ملو اٹھا کے. لب بھر بھر کے لوٹکیاں بھر بھر کے لے گئے لوگ. اور جب پخانا ختم ہو گیا تو کشتی دو کر کے پی لی لوگوں نے. یہ جو اب گند کا پانی پیتے پھرتے ہیں نا شاید اسی نسل سے ہے. یہ کیا اعتقاد ہے، نماز کے نیڑے نہیں، قرآن کے نیڑے نہیں، دین و ایمان کے نیڑے نہیں ہے. گرمی پریشانی، بچوں کو اٹھائے ہوئے تکلیف، بس میں جگہ نہیں، گاڑی میں جگہ نہیں، ٹرک میں جگہ نہیں، بھاگ رہی ہیں دوڑ رہی ہیں، دل پہ وینڈی ہے آخر پھر ہکانی نہ وینڈی پہ. ایمان تو دے کس کا، ایمان تو انہی لوگوں کے لیے تم مرنے کے بعد قرآن پڑھا کرتے ہو، انہی لوگوں کے لیے تم جنت مانگتے ہو، پھسکڑا مار کے بیٹھ جاتے ہو. کرے سوکھی کھیتی کو پل میں ہری، میری بار ہو جائے رحمت تیری. اور تو شانہ چلاکی مارتا ہے، حرام کھا کھا کے شرک کر کر کے مر گیا، اللہ کو دھوکہ دیتا. اللہ میاں کمرہ تو سیانا ہے. بتانا یہ چاہتا تھا کہ عقائد کو درست کرو، اپنے یقین کو بناؤ. یہ کوئی بات نہیں. کس نے تمہیں بتلایا ہے یہ طریقہ کار؟
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर गुलामी आपको मिली है, खुदा की बंदगी अगर आपको मिली है, अल्लाह उसके रसूल की गुलामी कर, उनकी इताअत कर, फर्मा बरदारी कर, उससे इधर उधर मत जा वरना खता खाएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आप हजरात सुन रहे थे हज़रत मौलाना क़ारी हनीफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान। कितने खूबसूरत अंदाज में हज़रत बयान फरमा रहे थे, किस तरीक़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का ज़िक्र फरमाया कि सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जब जंग जीत कर एक यहूदी लड़की को पकड़ कर लेकर आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर अपनी चादर ढकवाई। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना नरम दिल बनाया था कि अपनी चादर एक यहूदी लड़की को दी और बेपर्दा बैठना उसे अपनी मजलिस में पसंद नहीं फरमाया। और आज हमारा क्या हाल है, हम अपनी बच्चियों को बेपर्दा घुमाते हैं, अपनी औरतों को बाज़ारों के अंदर घुमाते हैं। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। जिस तरीक़े से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने ज़िंदगी गुजारी है, इस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी जो रखी है वो अपने मुबारक दीन के अंदर रखी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करें। उम्मीद है कि आप हज़रात को यह बयान पसंद आया होगा। क़ारी हनीफ़ साहब का बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलते हैं, फिर अगले बयान में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।